بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مقدس کی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی خصوصی عنایت میں سے ایک عظیم عنایت و رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس خوش نصیب نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا۔ پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھیں۔ اگر کوئی اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ خیر من الالف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کتنا عطا کرنا چاہے عطا کرے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو زندگی بھر میں صرف 10 راتیں ہی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانے کامل عبادت میں گزارنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ کیا کوئی ٹھکانہ ہے اس رحمت کا؟ پھر بھی اگر ہم اس رات کی اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور مہینہ بھر غفلت میں گزار دیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ شب قدر کی اہمیت کے لیے قرآن کریم میں بیان کردہ فضیلت ہی کافی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی قدر و منزلت بتانے کے لیے کئی جگہ ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا مطلب مرتبہ ہے، چونہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چونہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر کے فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں قدر لفظ 3 دفعہ آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور انہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر جو بالکل بے نصیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں طاعت و عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے، اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو سورہ یاسین شریف اور سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو سورہ یاسین شریف اور سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہر مراد کے لیے بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھیں، مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے اس دن کے نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ابی حاتم نے مجاہد سے مراسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ 1000 مہینے تک مشغول جہاد رہا لیکن کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک روایت میں اس مجاہد کا ایک واقعہ نقل ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل جاتا، سارا دن جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 ماہ اس نے ایسے ہی گزار دیے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ اس کو امت محمدی کی فضیلت پر ثابت کر دی، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر امت محمدی کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا لیکن فلاں اور فلاں شخص نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی، اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ بھی معاف کر دیجئے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں جھکتا۔